پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا بھلا کیا کہا، کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو ہماری طرح ہی ہے، آپ اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں، ہماری رائے میں آپ کو ماج اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ماج اللہ سما ماج اللہ، کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو خیر ہے مالا استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دتکانے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں آج خود گپ جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشر میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شان عطا فرماتا ہے۔ صلح پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر ہی وحی فرماتا ہے، فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی، ماج اللہ بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ ہی جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہیں تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دیندار کا مذاق اڑاتے نہیں، اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح سلام نے کہا کہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو دور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائے اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لے اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کر لے، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ تراج چھوڑ دے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سیلاب نظر آیا تو اسے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ اور کشتی کوہ جود پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے
اہل کو بچا لے گا؟ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پر چلے گا، جو طریقے پر نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے امار ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر اور مغفرت اور رحم کی دعا کی، پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اتحادی خطا، میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اتحادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اتحادی خطا ہو گئی میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا والی تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے، لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہگار ہے۔ ماج اللہ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی، رنا جلمنا افسانہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ ہٹ جاتا ہے جو خود کہہ رہے رنا جلمنا، وہ خدا کے بندے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ آجی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہٹ جاتے کہتے خود حضور نے کہا ہے جی انار مسک میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے عجیب بے وقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا، اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہے، امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے، دیکھیے نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہیں، تو یہ بات ادب ہے کہ بیعت بھی ہے، چل اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایمین جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے تو کہتا نہیں میں قوم کا کھاد ہوں، کہتے ہیں نہ کہ میں قوم کا کھاد سے آپ کیا کچھ کراتے ہو، سارے کام کراتے ہیں نہ خادم کو۔ بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے، تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں کھاد ہوں، کہ اسے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے پھر پتا کیا حال ہوگا، جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے، تو اس لیے اب کوئی بندہ کا خود کا تو پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے خود کہیں میں بشر ہوں، انہیں خود کہیں میں گب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا ہے میرے پاس کوئی شے نہیں، اس لیے آپ سمجھے کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بیعت بھی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اتحادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کا کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبود نے، ہمارے بتوں نے، ماج اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے، الٹا حضرت ہود گا اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود بابا دت کرو، اس سے بخش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا ہے۔ جواب دیا صالح ہمارے آبا اجداد کے معبود کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوہ ہے۔ صالح سلام
نے अपनी कौम से कहा कि यह अल्लाह की ऊँटनी है और ये तुम्हारे लिए निशानी है, इसे चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो और इसे तकलीफ ना देना, अल्लाहु अकबर, वरना तुम्हें अजाब पहुँचेगा। उन्होंने ऊँटनी की कच्चे काट डाली। साले सलाम ने कहा, तुम सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मजे उठा लो, 3 दिन, फिर अल्लाह का यकीनी अजाब आएगा। फिर एक चिंगार ने उनको आद बोचा, वह अपने घरों में घुटनों के बाल धे पड़े रह गए। सिर्फ साले सलाम उनके साथ अहले ईमान इस अजाब से बचे। ये 3 कमों का जिक्र हो गया, नूह सलाम की कौम का भी, दूद सलाम की कौम का भी और हजरत सा आगे अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नंबर 69 में इस बात का बयान फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलसलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए, इंसानी शक्ल। उन्होंने अजनबी मेहमानों के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त तैयार कराया। आप यकीन करें, कुछ बातें लोग ऐसी बयान करते हैं कि जिनको ना सुन के बंदे का दिल करता है कि इस बंदे को बताएं कि यार यहाँ तो दिन सारा पार। एक साहब मुझे कहने लगे, जी मैं पीर साहब के पास गया था तो बड़ी मुर्गना गजा थी, उन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की पर मुझे नहीं अच्छा लगा, पीरों को चाहिए सादी रोटी रखें। मैं कतु पीरा वासे लिस्ट बना, उन्होंने किस तरह होना चाहिए, यह बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर आप सादा खाना खिला दे तब भी तराज है, अच्छा खिला दे कर रोला है। कोई पीर चोखे माल दाल दोनों तरफ से मसला। तो कहने लगा, नहीं पीरों का क्या काम है वो कराया और वो सारे। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें, घर जाकर ना तो बबे सिपे की तिलावत करें। हजरत इब्राहीम ने अपने मेहमानों के लिए भुना हुआ खाना तैयार फरमाया था, तो आप क्या कहेंगे कि हजरत इब्राहीम दरवेश नहीं थे? अजीब बात है भाई, आप हर बात में हट जाते हैं। दीन हमने वो लेना है जो अल्लाह का कुरान हमें देता है और रसूल अल्लाह की हदीस हमें देती है। जब उन्होंने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे तो उनको डर महसूस हुआ। हजरत इब्राहीम को फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम लूत सलाम के आजाब के लिए भेजा गया है। हजरत इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, इस पर वो मुस्कुराई तो फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से इन्हें हजरत एक सलाम और उसके बाद हजरत याकूब सलाम की बशारत अता। एक सलाम हजरत इब्राहीम के बेटे हैं और याकूब सलाम पोते और याकूब सलाम के बेटे यूसुफ सलाम। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो 7 नस्लों में नबूवत रख देता है, अगर उसकी मंशा हो तो हजरत याकूब की बशारत दी। उन्होंने हैरत से कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी तो बूढ़े हैं, इस उम्र में औलाद कैसे होगी? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ए इब्राहीम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो, अल्लाह की कुदरत पर तुम्हें क्यों ताज्जुब है? अल्लाह फरमाता है कि बेटे की बशारत सुनकर इब्राहीम का खौफ दूर हो गया और फिर वो कौम लूत के बारे में गुफ्तगू करने लगे। इब्राहीम बहुत बर्दवाल, अल्लाह से आहो जारी करने वाले और उसकी तरफ रुजू करने वाले थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलसलाम को फरमाया, ए इब्राहीम, इस गुजारिश से आप गुरेजा रहे, इसका यकीनी फैसला हो चुका है और इन पर ना टलने वाला अजाब नाजिल होके रहेगा। वह क्या गुनाह करते थे? लूत अलसलाम की कौम में मैंने बताया था मर्द मर्दों से बदफेली करते, तो हजरत इब्राहीम ने भी अर्ज की, बार बार गुजारिश की, बहस की कि अल्लाह मेहरबानी फरमा उनका अजाब। आप देखें नबियों के हौसले कितने बड़े हैं, कौम तंग करती है और तरह तरह की बातें करती है और पैगंबर फिर भी कहते हैं, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह इनसे अजाब। आयत नंबर 77 में हजरत लूत अलसलाम की कौम की बदअमालिया और लूत अलसलाम के अपनी कौम को बदआमाल हो के बायस फरिश्तों की आमद कौम के बदआमाल लोगों के दौड़कर आने और हजरत लूत को उनके समझाने और उनके इनकार पर मुस्तर होने का जिक्र है, जिस पर फरिश्तों ने हजरत लूत को तसल्ली दी कि आप फिक्र न करें, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, यह आप और हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के आखिरी हिस्से में कौम की तरफ तवज्जो किए बगैर हिजरत फरमा ले, इसलिए कि सुबह के वक्त इन पर अजाब आएगा। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान जदा पत्थर बरसाए, लगातार पत्थर आया। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला ने हजरत शुब अलसलाम और उनकी कौम का जिक्र फरमाया है और उनके जरायम को बयान किया गया है। वह नाप तोल में कमी करते थे, दूसरों को चीजें कम तोल कर देते थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि फसाद फिल अरद से बाज आओ और अपने से पहले सरकश उम्मतों का अंजाम देख लो। जब हजरत शुब की नसीहत का उन पर असर न हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी आजाब से
ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست سنگار نے پکڑ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے، پھر فرعون اور اس کے پیروکار کے باطل رو کے باعث ان کی ہلاک کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں، اور بعض کے آثار تک مدور بستی والے اپنے جرم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، 2 قسمیں فرمایا، ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختور جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے توراہ کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکش کو چھوڑ کر احکامات